مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہم وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنا دیا اور تمام انبیاء سے افضل بنا دیا۔ ان انبیاء میں، جن میں آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، ان سے بھی اللہ نے افضل کر دیا۔ آدم ثانی کہلانے والے نوح علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل کر دیا۔ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے افضل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل کر دیا۔ عزیر علیہ السلام سے بھی افضل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو افضل کر دیا۔ نہ صرف انبیاء سے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کر دیا۔ جبرائیل امین کا مرتبہ بھی آپ سے کم ہے۔ جائے کہ اس کائنات میں جو کوئی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو ان سے بلند و بالا کر دیا، اور اس کا عملی ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملاً دکھا دیا کہ سب انبیاء کو اور تمام فرشتوں کے سردار کو بھی صف میں پیچھے کھڑا کروایا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑے کر کے رہتی دنیا تک یہ اعلان کر دیا کہ یہ جتنے میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان سب سے یہ افضل ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا۔ اور کتنا بلند کیا؟ اللہ نے آپ کا مرتبہ بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ سب سے بلند کر دیا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بڑے ہیں، باقی سب کائنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ اللہ نے آذان کو جہاں اپنا نام اس آذان میں شامل کروایا، وہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام اس میں شامل کر کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا عملی ثبوت پیش کر دیا۔ نماز کو آپ کے ذکر کے ساتھ تام کیا، جہاں اللہ کی ثنا ہے وہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس سے ایک قدم آگے جائیے، ہمارا کلمہ ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کی وحدانیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر نہ آ جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا کلمہ مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب وحدانیت کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سراسر رحمت ہی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اس میں جہاں اور عبادات کی طرف توجہ دیں، وہاں سب سے بڑی یہ عبادت درود شریف کی،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، پڑھنے والا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اپنے حبیب پر بھیجے ہوئے درود کے بدلے اپنے اس بندے پہ رحمت فرماتے ہیں۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ہم درود شریف پڑھیں گے، اللہ ہماری زندگیوں کو رحمتوں سے بھر دیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔